جو لوگ حدیث کو پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریر، اور اسی طرح آپ کے اوصاف کو بیان کرنا، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا، فعلا، صفتا او تقریرا، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جو آدمی علم حدیث سے کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کو نسبت قائم ہو جاتی ہے صاحب حدیث یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم تھے اور شیخ طریقت بھی تھے۔ وہ حرمین شریفین کے اندر گئے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ۔ ان کی ایک کتاب ہے فیوض الحرمین، دونوں حرم یعنی حرم مدنی اور حرم مکی میں جو اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، مکاشفہ ہوا آپ کو، اس کو انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ میں مدینہ منورہ پہنچا تو میں روضہ اطہر کے قریب مراقبہ میں نے کیا۔ یہ صوفیہ کے نزدیک ایک چیز ہے۔ تو مجھے مراقبے کے اندر کشف ہوا اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی مبارک قبر سے نور نکل رہا ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے نور نکل رہا ہے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں بھی جو شخص علم حدیث سے تعلق رکھتا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ نور جو آپ کی مبارک قبر سے نکل رہا ہے، اس علم حدیث پڑھنے پڑھانے والے کے سینے سے جا کر کے متصل ہو رہا ہے۔ جو شخص علم حدیث سے تعلق رکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کو ایک نسبت صاحب حدیث یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے۔ اب یہ نسبت آپ کو حاصل ہو گئی، یہ نسبت ٹوٹنی نہیں چاہیے، بلکہ یہ نسبت کوشش کرنا چاہیے کہ جب تک زندہ ہے آدمی یہ نسبت قائم رہے۔ اگر اسی نسبت کے ساتھ موت آئی ہے تو موت کے بعد یہ نسبت قیامت کے دن انسان کی سرخروئی اور جنت اللہ کے نبی کے ساتھ جانے کی سعادت میسر ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی؟ یہ ہوگی کہ علم حدیث کو برابر حدیث کی کسی کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ سب سے بہترین کتاب جس کے اندر مختلف ابواب اور حدیث کی مختلف فصلیں جو آپ کو 10 کتابوں کے اندر تلاش کرنے سے ملتی، ایک جگہ آپ کو مل جاتی ہے، وہ مشکات المصابیح ہے۔ طالب علم کے لیے وہ کتاب بہت مفید ہے۔ اس کے اندر فصل اول اور فصل ثالث میں آپ کو بخاری اور مسلم کی روایات بھی مل جائیں گی۔ فصل اول تو بھری ہوئی ہے، لیکن فصل ثالث کے اندر بھی روایات آتی ہیں، اور فصل ثانی کے اندر اور اسی طرح فصل ثالث کے اندر بخاری اور مسلم کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کی روایات ایک موضوع کے اندر ایک باب میں آپ کو روایات کا ذخیرہ ملتا ہے جو اور کتابوں کے اندر آپ کو نہیں مل پاتا ہے۔ ان کے اپنے اپنے شرائط کے اعتبار سے وہ روایات کو لا کر کے رکھتے ہیں، جو ان کی شرط کے اوپر نہیں اترتی نہیں رکھتے۔ لیکن مشکات المصابیح کے اندر ایسا نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات اگر اس کو اپنے مطالعے کے اندر رکھیں گے تو جو یہ نسبت آپ کی پڑھتے ہوئے بنیاد قائم ہو گئی ہے، یہ بنیاد مضبوط ہوگی، اور آپ کا کہ یہ نسبت مرتے وقت تک انشاءاللہ باقی اور قائم رہے گی۔ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ میں تو دراصل اس کا اہل نہیں ہوں کہ میں آپ کو اجازت دوں، حضرت مولانا کا حکم ہے کہ اجازت دو، تو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں
اور میں یہ دیوبند میں بھی کہتا ہوں اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ دیوبندیت کس چیز کا نام ہے آپ اس کو سمجھیں۔ مسلک دیوبند علماء دیوبند کا تیار کیا ہوا یا پیدا کیا ہوا مسلک نہیں ہے، ان کا اپنا خانہ زاد مسلک نہیں ہے۔ دیوبندی مسلک جس کو کہا جاتا ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے لیا تھا اور لے کر تابعین کو دے دیا تھا، تابعین نے اس کو محفوظ کیا، تبع تابعین کو دے دیا۔ اسی مسلک کا نام دیوبندی مسلک ہے۔ خدا نے ہمارے اکابر کو قرآن کا علم دیا تھا، حدیث کا علم، اور وہ علم کے پہاڑ تھے۔ ہندوستان کے اندر طرح طرح کے خرافات کو ماننے والے لوگ تھے، ان کے مسلک تھے، وہ ان کو چلاتے تھے۔ ان لوگوں نے اس کے مقابلے کے اندر صحابہ اور تابعین متقدمین کے مسلک جو ان سے مخالف تھے ان کو پیش کیا۔ ان لوگوں نے ان کو کافر بتایا، ان لوگوں نے ان کے اوپر جوتے پھینکے، ان کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں، مگر انہوں نے دین کا یہ کام کیا کہ وہی متقدمین کے مسلک کو دنیا کے اندر رائج کیا۔ آج ساری دنیا میں اس مسلک کو ماننے والے دیوبندی کہلاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے دیوبند کبھی دیکھا بھی نہیں، آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا، مگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کہیں گے دیوبندی۔ وہ دیوبندی مسلک ہے کیا، اس کو سمجھ لیجئے، وہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا بنایا ہوا مسلک نہیں ہے، حضرت تھانوی کا بنایا ہوا مسلک نہیں ہے، ان کے استاد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا بنایا ہوا مسلک نہیں ہے۔ وہ وہی مسلک ہے جس کو صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا، تابعین نے صحابہ سے لیا، تبع تابعین نے تابعین سے لیا، اس کے بعد کے لوگوں نے ان کو حدیث کی کتابوں کے اندر پھیلا دیا، جمع کر دیا ایک جگہ، اور آج تک وہ ہمارے سامنے چل رہا ہے۔ جو ان حدیثوں سے ناواقف ہیں ان کا جو جی چاہے کہیں، مگر جو واقف ہیں، جانتے ہیں، ان کے سینوں میں یہ علم محفوظ ہے، وہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی، صحابہ نے تابعین کو دی، تابعین نے تبع تابعین، یہاں تک کہ علماء مجتہدین کو اللہ نے اسلام میں پیدا کیا اور انہوں نے اس کو اشاعت کی، ہم تک اور آپ تک پہنچ گیا۔ میں یہ بات کہتا ہوں بڑی پختگی کے ساتھ کہ جو آدمی، جو طالب علم علماء دیوبند کے مسلک کو آنکھ بند کر کے اپنے سینے سے لگاتا ہے، میں اس کو علم حدیث کی اجازت دیتا ہوں، اور جو اس مسلک سے ذرا بھی ہٹتا ہے اور اپنے آپ کو مجتہد وقت سمجھتا ہے، میں اس کو علم حدیث کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ یہ بہت واضح چیز ہے۔ آپ حضرات حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دامن کو پکڑیے، ان کے نقش قدم پر چلیے، آنکھ بند کر کے یہ یقین کیجئے کہ ان حضرات نے جو فرمایا وہی صحابہ اور تابعین کا مسلک تھا، متقدمین کا مسلک تھا۔ ہم اسے اپنی آنکھ سے لگاتے ہیں، ہمارے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم تلاش کریں گے اور یقیناً دلیل وہی پائیں گے جو ان کا مسلک تھا۔ اس لیے اپنے آپ کو ان کے مسلک کا پابند کیجئے، اور اس پابندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہم مجتہد وقت نہیں ہیں، ہم تو مقلدوں کے مقلد ہیں، ہمارے پاس علم اتنا نہیں ہے۔ وہ لوگ علم حدیث کے بہت جاننے والے تھے، قرآن کے جاننے والے تھے، فقہ کے جاننے والے تھے، وہ جو بات کہتے تھے دلیل کی بنیاد پر کہتے تھے، اور ان کا مسلک محفوظ مسلک ہے۔ جو آدمی اس کو مانتے ہیں علی الراس والعینین، ان کو علم حدیث کی اجازت دی جائے، اور وہ علم حدیث کی اجازت اور علم حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے مستحق ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت عطا فرمائے،
شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، اپنے اکابر اور متقدمین کے طور طریقے کو اپنا طور طریقہ بنانے اور چلنے کا جب تک زندگی ہے تب تک چلنے کی توفیق اور اللہ سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔